مشکات شریف کی احادیث ہے کہ حضرت نبیہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت کعب بن احبار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہر روز فجر کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روضہ مبارک ہے اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، یعنی اس کے گرد گھیرا بنا لیتے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور مبارک کو حصول برکت کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنے پر اس پر مس کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جب شام ہوتی ہے تو وہ آسمانوں پر واپس چلے جاتے ہیں، اور 70,000 فرشتے جو شام کو ہوتے ہیں وہ پھر اترتے ہیں، یعنی جو صبح والے ہوتے ہیں وہ جب واپس جاتے ہیں تو پھر شام والے فرشتے دوبارہ شام والے آ جاتے ہیں 70,000 دوبارہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور پر اپنے جو پر مبارک ہیں ان کو مس کرنے کے لیے کہ حصول برکت کے طور پر وہ آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح قیامت تک جاری رہے گا، ٹھیک ہے، اور وہ آتے رہیں گے 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور پر اپنی حاضری لگانے کے لیے۔ یہ حدیث مشکات شریف کی ہے، باب الکرامات میں ہے اور سنن دارمی میں بھی ہے، لیکن ہم نے غور نہیں کیا اس حدیث نبوی کے اوپر، ہم نے صرف پڑھا کہ 70,000 ملائکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر حاضری دیتے ہیں، لیکن آگے اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو لکھا ہے کہ جو 70,000 ایک بار حاضری دیتے ہیں وہ قیامت تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا، دوبارہ کہ ان کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر آ کر حاضری دے سکیں، یعنی اتنے ملائکہ ہیں۔ تو ہم حضور کے غلام، حضور کے امتی، ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اگر چاہیں تو سال میں 12 ماہ ہیں تو ہر ماہ میں بھی چاہیں تو حاضری دے سکتے ہیں، ہر ماہ میں چاہیں تو 2 بار بھی حاضری دے سکتے ہیں، جب ہمارا دل چاہے ہم حاضری دے سکتے ہیں، لیکن کوئی قید اس میں نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنا باوسائل بنا دیا ہو کہ ہمارا جب دل چاہے ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھیں، اور اس کے بعد یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور کو جا کر مس کرنا جو آج کل ہمیں نہیں کرنے دیا جاتا، یہ کن کی سنت ہے؟ یہ جو نورانی مخلوق ہے، جو گناہوں سے پاک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ملائکہ وہ مخلوق ہے کہ جس میں مؤنث کوئی نہیں، مذکر ہی مذکر ہیں، اور ان سے غلطی کا شبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا، تو وہ جو ایک ایسی مخلوق ہے جس سے غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی، وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے گی کہ جو خلاف شرع ہو، تو وہ آ کر اپنے پر جب روضے انور کو مس کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے، تو ہم لوگ بھی اگر کسی دربار کو مس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارا بھی مقصد اور مدعا جماعت اہل سنت والجماعت کا یہی ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے فیوز و برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ملائکہ کی سنت ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا کوئی نیا دین نہ ہے۔ تو اس لیے
اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں جو اصل دین ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دن رات درود و سلام کے نذرانے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔